صحابی ہیں حضرت ابو دحداح رضی اللہ تعالیٰ عنہ. ہوا پتہ کیا، مدینے میں ایک صحابی تھے، ان کا بھی کھجوروں کا باغ تھا اور ساتھ ایک اور کھجوروں کا باغ تھا. اب ان کا ارادہ بنا کہ میں اپنے باغ میں نا دیوار پیدا کر لوں، دیوار مار لوں. تو وہ جو ان کا پڑوسی تھا نا، اس کے باغ کا کھجوروں کا ایک درخت ان کی دیوار کے اندر آتا تھا. اس کی خواہش یہ ہوئی کہ یہ بھی کبھی مجھے مل جائے تو میری دیوار ذرا سیدھی ہو جائے گی. اس شخص سے کہا یار یہ میرے ہاتھ بیچ دے. کہنے لگا میں نے نہیں بیچنی، ایک درخت میں نے نہیں. بعض بندے اڑ جاتے ہیں نا جی. وہ صحابی حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری دیوار ٹیڑھی ہو جائے گی اور پھر میں پیسوں سے خریدنا چاہتا ہوں، آپ میری سفارش کر دیں کہ یہ ایک درخت مجھے دے دیں تاکہ میں اپنی دیوار سیدھی کر لوں. اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بلا کے اس شخص سے کہا کہ میاں یہ تم اس طرح کرو، یہ شخص کوئی قبضہ نہیں کرنا چاہ رہا، کوئی جبر نہیں کرنا چاہ رہا، اور ہم بھی جو تمہیں پوچھ رہے ہیں وہ بھی اس دائرے میں پوچھ رہے ہیں کہ اگر تم راضی ہو تو ہم یہ کام کریں گے. تم اس طرح کرو کہ تم اپنا ایک درخت اس کے ہاتھ بیچ دو تاکہ یہ اپنی دیوار سیدھی کر لے. اللہ اکبر. اس شخص نے کہا جی میں نے اس کو بھی کہہ دیا ہے اور آپ سے بھی عرض کرتا ہوں میں نے نہیں بیچنا اپنا یہ درخت. حضرت ابو دحداح نے جب یہ دیکھا نا کہ یہ حضور کو انکار کر رہا ہے اور حضور کی چاہت ہے ایک درخت کی، حضرت ابو دحداح رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس شخص کا بازو تھاما، سائیڈ پہ لے گئے. کہنے لگے اس کے ہاتھ نہیں بیچتا تو میرے ہاتھ بیچ دے. تمہیں پتہ ہے میرے پاس ایک باغ ہے پورا؟ کہا پتہ ہے. کہا تمہیں یہ بھی پتہ ہے میرے باغ میں 600 درخت ہے؟ تمہیں یہ بھی خبر ہے کہ اس باغ میں نے گھر بنایا ہوا ہے؟ سارے شہر میں میرے باغ کی شہرت ہے. تم میرا باغ رکھ لو اور ایک درخت دے دو جو مدینے والے رسول نے مانگا ہے، بس وہ ایک جو میرے نبی کو پسند آ گیا ہے وہ تو دے دے، بس بات ختم ہو گئی. اس شخص نے سر سے لے کے پاؤں تک دیکھا. کہنے لگے مذاق تو نہیں کر رہے؟ کہنے لگے ہم تو ویسے ہی نہیں کرتے اور یہ بات مدینے والے محبوب کی چاہت کی ہے. اس نے کہا یہ کون سا سودا ہے؟ فرمایا یہ من کا سودا ہے، تیری سمجھ میں آئے نہ آئے مجھے غرض نہیں، لیکن تو لیتا ہے؟ اس نے کہا بالکل ٹھیک ہے میں تیار ہوں، آپ وہ ایک درخت لے لیں اور یہ باغ مجھے دے دیں. حضرت ابو دحداح آئے. کہنے لگے سونیا آپ کی چاہت تھی نا، ہم نے نہ کبھی قطرے پہ غور کیا اور نہ دریا دیکھا، بس جہاں تیری جھلک دیکھی وہیں ڈوب گئے. کریم فرمانے لگے ابو دحداح میں دیکھ رہا ہوں تیرے لیے رب نے جنت میں بڑے درخت لٹکا دیے.